السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک سوال لے کر کے حاضر ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ اذان کے وقت ٹوائلٹ جانا یا واش روم جانا کیسا ہے؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر چلے گئے تو اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے، اور نہیں گئے تو اس میں کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے، حالانکہ سننے میں آپ کو ایک دم عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے اور میں اس سوال کو بہت ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں اذان کہی جائے تو اذان سننے والے پر لازمی ہے کہ وہ اذان کے کلمات کا جواب دے، اور اگر کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے تو وہ ٹھہر جائے، یہاں تک اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹھہر جائے، پہلے اذان کو سنے اور اس کے کلمات کا جواب دے۔ تو اسی لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے۔ تو جیسے بھائی نے سوال کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اذان جب کہی جائے تو اذان کہنا بھی ثواب ہے اور اذان کو سننا بھی ثواب ہے۔ بعض راویوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اذان کہنے کا ثواب کتنا ہے تو کہا کہ وہ آپس میں جھگڑ جائیں گے، آپس میں لڑ جائیں گے۔ اس لیے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اذان کہنے کا مطلب اور اذان کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ جھگڑا فساد خام خواہ کی باتوں پر نہیں کرتے ہیں۔ جب اذان پڑھنے پر لوگ اذان کے ثواب پر جھگڑا کر سکتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت عظیم ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اذان کے وقت ٹوائلٹ جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے اور دین آسان ہے، دین آسانی چاہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہمارا سوال ہے اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسلام جب آسانی چاہتا ہے تو اسلام کہیں بھی کسی بھی موقع پر کسی موڑ پر بھی انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اسلام کسی کو کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا، یہاں تک کہ نمازوں کے بارے میں بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ نماز آپ جس شکل میں ادا کر سکتے ہیں اس شکل میں ادا کیجئے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہاں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کھڑے ہونے کی چمتا نہیں رکھتے تو آپ پر یہ قید نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ آپ کے لیے اسلام کی رعایت یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کرسی کا سہارا لے کر کے پڑھ لیجئے گا، اس پر بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ لیٹ کر بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، آپ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بس کہنے کا اور بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسانی چاہتا ہے اور دین بے حساب آسانی چاہتا ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے بھائی کا سوال ہے وہ سوال یہ رہا کہ اگر اذان ہوتے وقت ہم ٹوائلٹ جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ تو اذان کے وقت میں ٹوائلٹ جانا یہ مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر قضاء حاجت اتنی ضروری ہے اور اتنی شدت سے ہے کہ آپ ٹھہر جائیں تو آپ کو
اس میں کسی طریقے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، کسی طریقے کی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اس وقت میں حکم ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اس ثواب کو ضائع نہ کریں جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذان کو سن کر اور اس کے جواب دینے میں رکھا ہے۔ کیونکہ جب اذان کے کلمات کہے جائیں اور ان کو سنا جائے تو اس کا جواب دیں تو اللہ اس پر آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مرض نہیں لگ سکتا، کوئی دقت پریشانی نہیں آ سکتی ہے، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ پہلے اذان سنیں، اس کے کلمات کا جواب دیں، اس کے بعد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ پھر قضاء حاجت پہنچیں، بیت الخلاء جائیں اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آ جائیں۔ لیکن اگر ٹھہر سکتے ہیں تو پہلے اذان کے کلمات کا جواب دیں، کیونکہ یہ ثواب ہے۔ اور ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اس کائنات میں جسے ثواب کی ضرورت نہ ہو۔ ایمان والوں میں ہر ایمان والے کو ثواب کی ضرورت ہے، ہر ایمان والے کو ثواب چاہیے۔ تو ثواب کے لیے جہاں سے بھی ہو سکے، جس شکل میں بھی ہو سکے، ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں ثواب اور اچھے اعمال کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب اچھے اعمال ہمارے نام اعمال میں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ناظرین، ہمارے سوال کا جو جواب تھا وہ بالکل خلاصہ ہو گیا ہے کہ اگر ضروری ہے تو جائیے گا اور ضروری نہیں ہے تو ٹھہر جائیے گا۔ پہلے اذان کے کلمات کا جواب دیجیے گا اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد ثواب حاصل کر لیجیے گا اور دعا کرنے کے بعد پھر جائیے گا بیت الخلاء، اس کے بعد میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے، بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ میرا مشن ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، کیونکہ یہ ثواب ہے۔ اور ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اس کائنات میں جسے ثواب کی ضرورت نہ ہو۔ ایمان والوں میں ہر ایمان والے کو ثواب کی ضرورت ہے، ہر ایمان والے کو ثواب چاہیے۔ تو ثواب کے لیے جہاں سے بھی ہو سکے، جس شکل میں بھی ہو سکے، ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں ثواب اور اچھے اعمال کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب اچھے اعمال ہمارے نام اعمال میں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ناظرین، ہمارے سوال کا جو جواب تھا وہ بالکل خلاصہ ہو گیا ہے کہ اگر ضروری ہے تو جائیے گا اور ضروری نہیں ہے تو ٹھہر جائیے گا۔ پہلے اذان کے کلمات کا جواب دیجیے گا اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد ثواب حاصل کر لیجیے گا اور دعا کرنے کے بعد پھر جائیے گا بیت الخلاء، اس کے بعد میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے، بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ میرا مشن ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔